اسلام نے جن مہینوں کو حرمت، عظمت اور احترام والے مہینے قرار دیا ہے، ان میں سے ایک مہینہ رجب المرجب چل رہا ہے، جہاں اس مہینے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت اور عظمت بتائی۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں اس حرمت کا، اس احترام کا لحاظ رکھیں۔ لحاظ رکھنا ایسے ہے کہ عبادات کی طرف رغبت کریں، نیکیوں میں سبقت کریں اور گناہوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کی، بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اس لیے کہ اگر یہ محترم مہینہ نیکی اور اللہ رب العزت کی قربت کے اعتبار سے بڑا ہے، تو اس میں گناہ کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ تصور ہوگا۔ اسی طرح اس مہینے میں قول مشہور کے مطابق 13 رجب کو اسلام کے خلیفہ چہارم، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا شان ولادت ہے۔ آپ کا یوم ولادت، آپ کی تاریخ پیدائش وہ اسی ماہ مبارک کے اندر ہے۔ اور بعض حضرات آپ کو مولود کعبہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت وہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، لیکن جتنے محدثین ہیں، احادیث کو روایت کرنے والے ہیں، انہوں نے اس کی صحت کا انکار کیا ہے۔ اور صحیح قول کے مطابق ایک صحابی ہیں کہ جن کا نام حکیم ابن حزام ہے، ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی صحابی کی ولادت وہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں ملتی۔ بہرکیف ولادت جہاں بھی ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، آپ کی سیرت اتنی اعلیٰ، اتنی ارفع اور اتنی بلند و بالا ہے کہ ان کے تذکرہ خیر سے بھی اللہ تعالی ہمارے درجات کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد جناب عبداللہ اور حضرت علی کے والد عمران کے جن کو ابو طالب کہا جاتا ہے، یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی تھے۔ اس لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کا رشتہ جو تھا وہ چچا زاد بھائی کا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت علی کے ساتھ نسب میں بہت قریب۔ حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب جو کہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اتنی ارفع اور اتنی بلند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کے چہرے انور کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ نظر الی وجہ علی عبادت، حضرت علی کے چہرے انور کو دیکھنا عبادت ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضرت علی سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے یعنی رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے، اور جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت سلمہ سے یہ روایت ہے، اور فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے یعنی رسول اللہ سے بغض رکھا،
اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو حضرت علی کی محبت ایمان کا معیار ہے، حضرت علی کا بغض نبی کا بغض ہے، اور نبی کا بغض اللہ کا بغض ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، آپ کی شخصیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی محبوب اور پیاری تھی، کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا قریبی سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا آقا سمجھتا ہے، سن لو یہ علی بھی اس کا سردار، یہ علی بھی اس کا دوست، اور یہ علی بھی اس کا رفیق کار ہے۔ لہٰذا جس طرح تم میرے ساتھ معاملہ کرتے ہو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی معاملہ کرو۔ اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا اعتماد اور یقین تھا کہ آپ جب ہجرت فرما رہے تھے تو ہجرت کی رات اپنے بستر پہ آپ نے جس کو سلایا وہ کوئی اور نہیں، وہ جناب حضرت علی المرتضیٰ کی ذات تھی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کے لوگوں کی امانتیں جو اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں وہ حضرت علی کے حوالے کی، اور ان سے فرمایا کہ اے علی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی میرے پیچھے مدینے آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھروسہ، اس کا لیول اتنا بلند تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے چہیتی بیٹی، سب سے لاڈلی بیٹی، خیر النساء اور جنتی عورتوں کی سردار بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا، الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور جن کے ساتھ آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی آپ کہیں سفر پہ جاتے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کے رخصت ہوتے، اور جب بھی آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ جناب سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ملاقات کرتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت فاطمہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ جناب سیدہ فاطمہ کے جب نکاح کا وقت آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح بھیجا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہے۔ حضرت عمر فاروق نے پیغام نکاح بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد ان دونوں حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بابت عرض کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حاضر ہوئے، خاموش کھڑے ہوئے، بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی کس ارادے سے آئے ہو، کہ آپ فاطمہ کا ہاتھ تو نہیں مانگ رہے؟ حضرت علی نے مسکرا کر خاموشی اختیار کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے علی میں فاطمہ کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ اعتماد کا عالم دیکھیے، بھروسہ دیکھیے کہ جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی کا ہاتھ دیا، اس شخصیت کا نام حضرت علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو ابو تراب کی کنیت عطا فرمائی۔ آپ کی ایک کنیت ابو الحسن بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام
حیدر رکھا اور آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے اپنے چچا کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ عرض کرنے لگیں کہ حضرت علی، یعنی میرا بیٹا تو پیدا ہوا ہے لیکن نابینا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا۔ حضرت فاطمہ سامنے ہوئی، آنکھیں نہیں کھولیں۔ ابو طالب آئے، آنکھیں نہیں کھولیں۔ دایا موجود ہے، آنکھیں نہیں کھولیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، آپ آگے بڑھے، حضرت علی کو اپنی گود میں اٹھایا۔ گود میں اٹھانا تھا، حضرت علی نے فوراً آنکھیں کھولی۔ گویا کہ حضرت علی سب سے پہلے جس ہستی کو دیکھنا چاہتے تھے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جب دنیا میں آتے ہیں تو بالغ ہونے کے بعد انہیں شعور ملتا ہے، لیکن حضرت علی وہ واحد انسان ہیں کہ رب کریم نے انہیں دنیا میں بھیجا تو شعور کے ساتھ بھیجا کہ انہوں نے یہ چاہا کہ میری پہلی نظر اور کسی پہ نہ پڑے، تاجدار اولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کتنے زیارت کروں۔ چنانچہ ایسے ہوا، حضرت علی نے آنکھیں کھولیں۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے لعاب دہن کی گھٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، اور جب آپ 2-4 سال کے ہوئے، آپ علیہ السلام نے ابو طالب سے فرمایا کہ اے چچا یہ مجھے دے دو، اس کی کفالت میں کروں گا۔ تو حضرت علی کی یہ شان، حضرت علی کی یہ سعادت، حضرت علی کی یہ معراج کہ بچے اپنے والدین کے پاس کفالت میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کی شان اتنی عرفہ اور اتنی بلند ہے کہ کائنات کے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش، آپ کی تربیت اور آپ کی کفالت خود فرمائی ہے۔ تو ذرا سوچئے، امیجن کیجئے کہ آپ علیہ السلام جو سید الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو محبوب خدا ہے، جو تاجدار رسالت ہے، جو ختم نبوت کے امین ہے، آپ علیہ السلام نے جب حضرت علی کی تربیت کی ہوگی، کفالت کی ہوگی، تو اس کا معیار اور درجہ کتنا بلند ہوگا۔ تو آپ کے قریبی رشتہ داروں میں جو مکہ کے سردار بھی موجود تھے، جن میں ابو لہب بھی تھا، اس نے آپ علیہ السلام پہ پتھر پھینکے۔ ان تمام لوگوں کے اندر، آپ کے قریبی عزیز رشتہ داروں کے اندر سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر جس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، وہ کوئی جوان نہیں تھا، کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا، اور کوئی نہیں تھا، ایک بچہ جس کی عمر 10 سال ہے، جس کا نام علی ہے، علی حیدر ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بچوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور وہ دن، اس دن کے بعد آپ علیہ السلام کے ساتھ ہر جنگ کے اندر آپ شریک رہے۔ 26 غزوات کے اندر آپ جنگوں میں آپ علیہ السلام کے ساتھ شرکت فرمائی، اور آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، آپ کی جرأت اس درجے کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو شیر خدا کا لقب عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ غزوہ خیبر کی طرف شرکت فرمائی۔ وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، یہودیوں کے قبضے میں تھا، 8 دن گزر گئے، کسی سے فتح نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، اور صرف یہی نہیں فرمایا، بہت بڑی بشارت اور خوشخبری، دنیا اور آخرت کی سعادت
وہ ارشاد فرمایا وہ شخص اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس سے بڑی بات فرمائی، اور میں محمد مصطفیٰ تمہیں یہ بتلا رہا ہوں کہ اللہ بھی اور اس کا رسول بھی اس شخص کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یعنی وہ محب خدا اور رسول بھی ہے اور محبوب خدا اور رسول بھی ہے۔ اب جب یہ اعلان ہوا، تمام صحابہ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش یہ سعادت، یہ بشارت مجھے مل جائے۔ خود حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، اس رات اللہ کی قسم مجھے نیند نہیں آئی، میں کروٹیں بدلتا رہا اور رب کے حضور یہ دعا مانگتا رہا، اے اللہ کاش کل کے دن میرے نام کا اعلان ہو کہ زبان نبوت سے جسے محب خدا اور محبوب خدا کی بشارت مل جائے، اسے اور کیا چاہیے۔ جب دوسرا دن آیا، تمام صحابہ وہاں جمع ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں علی نظر نہیں آ رہے، کدھر ہے علی؟ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ علی بیمار ہیں، ان کو آنکھوں کا درد ہے، خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی کو بلا کر لاؤ، چنانچہ انہیں لایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکال کر علی کی آنکھ پہ لگایا، فرماتے ہیں مجھے اس طرح آنکھیں تندرست ہو گئیں جیسے کبھی درد ہوا ہی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور میرے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر خیبر کو فتح فرمائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں خیبر کے دروازے پر گیا اور وہاں جا کر وہاں کا جو بڑا سردار جس کا نام مرحب تھا اسے میں نے للکارا اور اس سے کہا کہ میں آ گیا ہوں، دروازہ کھولو، تسلیم کرو، سرنڈر کرو۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا یہاں اور بڑے بڑے آئے ہیں، یہاں زور لگا کر چلے گئے ہیں، تم کیا کرو گے؟ تم بھی زور لگا لو، چلے جاؤ گے۔ علی کہنے لگے اے مرحب سنو، وہ آئے تھے، میں آیا نہیں ہوں بلکہ نبی کا بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ جب مرحب نے کہا کہ جو کرنا ہے کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ نے خیبر کے اس بڑے گیٹ کو کہ جسے 40 آدمی مل کر کھولا کرتے تھے، اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ یوں پکڑا، اکھاڑا اور ایسے پرے پھینک دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضرت علی کی اپنی طاقت نہیں تھی بلکہ نبی کے منظور نظر تھے، اور اللہ تعالی نے آپ کو یہ کرامت عطا فرمائی جو آپ کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئی۔ آپ اندر داخل ہوئے اور مرحب کا مقابلہ کیا، اسے جہنم واصل کیا۔ تو جس کو اللہ تعالی نے یہ بشارت، نبی علیہ السلام نے یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ اے علی آپ محب خدا بھی ہیں، محبوب خدا بھی ہیں، آپ محب رسول بھی ہیں، محبوب رسول بھی ہیں، وہ ذات کون ہے؟ اسے علی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے ساتھ محبت نہیں رکھتا مگر مؤمن، اور علی کے ساتھ بغض اور نفرت نہیں کرتا مگر منافق، کیا بات پتہ چلی کہ علی کے ساتھ محبت وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور علی کے ساتھ بغض وہی رکھے گا جس کے دل میں منافقت ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کی محبت کا معیار بھی ہمیں بتایا، لہٰذا ہمیں ادھر ادھر جانے کی بجائے اللہ کے نبی کے ارشادات کے مطابق حضرت علی کے ساتھ محبت کا معیار رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اے علی، 2 طرح کے لوگ تیری وجہ سے برباد ہو جائیں گے کیونکہ تیری مثال عیسیٰ کی طرح ہے۔ یا علی ان مثلک عیسیٰ، اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔
وہ کس طرح؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جماعت نے اتنی محبت کی کہ انہیں اپنا الہ بنا لیا اور یہ کہنے لگے کہ ہم تو عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ تو ہمارا خدا ہے۔ فرمایا یہ لوگ بھی برباد ہو گئے۔ اور دوسری جماعت وہ تھی جس نے عیسیٰ کے ساتھ اتنا بغض اور اتنی نفرت رکھی کہ اپنی طرف سے انہیں سولی چڑھا دیا، اور وہ جماعت یہود تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مشکات میں حدیث موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے علی، کچھ لوگ تجھے اتنا بڑھائیں گے، اتنا اوپر اٹھائیں گے، تجھے اتنے بلند درجے پہ فائز کریں گے کہ اللہ کے برابر کرتے ہوئے تجھے الہ مانیں گے۔ فرمایا وہ بھی برباد ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیرے ساتھ بغض رکھیں گے، تیرے ساتھ عداوت رکھیں گے، دشمنی کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی برباد کرے گا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے افراد سے بھی بچایا، تفرید سے بھی بچایا۔ نہ تو ہم نے حضرت علی کو ان کی عبودیت سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کے برابر الہ بنایا ہے، اور نہ ہم حضرت علی سے بغض اور نفرت کرتے ہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں حضرت علی کے ساتھ معیار محبت بتایا، ہم حضرت علی کو ان کے مقام پر رکھتے ہوئے ان کا تذکرہ کرنا عبادت سمجھتے ہیں، ان کی اتباع کرنا باعث نجات سمجھتے ہیں، اور جو حضرت علی کی اتباع کرے گا، میرا یہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حشر قیامت کے دن حضرت علی کے ساتھ کرے گا۔ اور حضرت علی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی، میرا گھر جنت میں تیرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو حضرت علی جنتی، حضرت علی کی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا وہ جنتی خواتین کی سردار، حضرت علی کے بیٹے جناب حسن و حسین وہ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ تو یہ سارا گھرانہ جسے اہل بیت کہا جاتا ہے یہ جنتی گھرانہ ہے۔ ہم اہل سنت کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں اور صحابہ آپ کے در والے ہیں۔ گھر والے بھی پیارے اور در والے بھی پیارے، ہم گھر والوں کا بھی احترام کریں اور در والوں کا بھی احترام کریں۔ رب کریم ہمیں تمام صحابہ کا، تمام اہل بیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔